السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کل انسانیت کے محسن ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162-63 تلاوت کی گئی، جن کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ حضرات گرامی، عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، اس حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ آج میرے اس خطبے کے دو حصے ہیں، ایک قربانی کی اہمیت، قربانی کے مسائل، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ تو پہلے میں قربانی کی اہمیت اور قربانی کے چند موٹے موٹے مسائل پر بات کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد زندگی کے آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حج کے موقع پر جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے 100 جانور ذبح کیے۔ تو اس سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ قربانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ کیسی سنت ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس آدمی کا شمار کہاں ہوتا ہے۔ عام کوئی معمولی سنت نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور پھر قربانی کا جانور کیسا ہو؟ گائے، بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، یہ جانور ہیں۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، یہ دوندا ہو، اونٹ 5 سال کا اور بھیڑ بکری یہ دوندا ہو، 2 دانتا جس کو کہتے ہیں، پنجابی میں دوندا کہتے ہیں، اردو میں 2 دانتا کہتے ہیں۔ اور البتہ اگر کوئی تنگ دست ہو، اور ایک روایت کے مطابق تنگ دست نہ بھی ہو، تو چھترا دمبا جو ہے وہ 1 سال کا بھی کفایت کر جاتا ہے، لیکن بکرا 1 سال کا نہیں چلتا۔ اور حضرت برا بن اعظم فرماتے ہیں کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کی خصوصیات
یا ان کی شرائط یہ ہوتی ہیں، فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں۔ الاوراء بین عورها، والمریضۃ بین مرضها، والارجاء بین ذلوها، والکثیر التی تنکی۔ فرمایا کہ پہلا وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن نمایاں ہو، دوسرا جانور وہ جائز نہیں ہے جو بیمار ہو اور اس کی بیماری نمایاں ہو، تیسرا فرمایا کہ وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، چوتھی قسم کا وہ جانور جو لاغر ہو، کمزور اتنا ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی خشک ہو گیا ہو، تو ایسا جانور جو ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور قربانی جو ہے وہ سنت مسنون یہ ہے کہ آپ پہلے عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں۔ ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہے، گوشت تو حلال ہے، حرام نہیں ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہے، گوشت جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی آپ کریں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو ہے وہ 1 سال کا میڈا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ کر لے۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے میں عام طور پر کسی کو اپنا کوئی روگ بتایا نا کہ مجھے یہ بیماری ہے، تو آپ کو ڈاکٹر بھی ہر بندہ ہی ملے گا، آپ یہ کھائیں، آپ یہ کریں۔ اور اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو مفتی بھی ہر بندہ ہی ملے گا، اور کسائی خود بڑے مفتی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ وپاری لوگ جو ہوتے ہیں، اور وہ کہیں گے یہ جی پکا کھیرا ہے، تو یہ نئی اصطلاح انہوں نے بنا لی، پکا کھیرا ہے، یا پلاس سے دانت توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں دانت سٹھی بیٹھا ہے، اگن والے کے پاس تھی لے جاؤ، تو جاتے جاتے ہی پہنے نے۔ تو اس طرح کے فتوے آپ ان وپاریوں سے بھی آپ سنیں گے، لیکن ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ جو جائز ہے میں نے آپ کو بتایا، مسنہ ہے، وہ 2 دانتا ہے، دوندا جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ قربانی کا گوشت ہے، آپ اس کو خود بھی کھائیں اور فقیروں کو، مسکینوں کو، سوالیوں کو، غیر سوالیوں کو، سب کو کھلائیں۔ تو قربانی کا مقصد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کرتے ہو تو ان کا گوشت خون مجھے نہیں پہنچتا، مجھے تو پہنچتی ہے تو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ میرا تم سے، تمہارا مجھ سے تعلق کتنا ہے، تمہارے اندر خوف میرا کتنا ہے۔ تو یہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میرے محلے میں، میرے حلقہ احباب میں کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان تک قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے۔ اور سوائل ہیں، سوال کرنے والے آتے ہیں، تو ان کو بھی جیسے حسب توفیق ان میں اپنے قربانی کا گوشت دیا جائے۔ باقی اپنا حصہ جو ہے، اپنے حصے کا آپ عذر حدیث آدمی چاہے سال کے لیے رکھ لے، لیکن یہ اگر سارا جانور ذبح کیا، سارا ہی جناب فریج بھر لی، تو یہ تو قربانی کا مقصد نہیں ہوتا۔ صرف کھانا تو مقصد نہیں ہوتا، کھلانا مقصد ہوتا ہے۔ غربا مساکین کو جو عید میں نے عید مبارکہ میں نے پڑھی ہے، تو یہ چیزیں جو ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر
نماز جو ہے، نماز کے لیے جانا، اس کے لیے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر سمیت عصر تک تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ ویسے یہ جب یہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے تو تکبیرات کا اہتمام کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور مرد تو چونکہ مساجد میں امام صاحب تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں تو لوگ نمازی جو ہے کر لیتے ہیں، لیکن میں نے آبزرو کیا ہے سوسائٹی میں لوگ خواتین گھروں میں اس کا اہتمام نہیں کرتی، اور ان کے قصوروار بھی مرد ہیں جو عورتوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نماز کے بعد ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جب عید الفطر کے لیے جاتے تو گھر سے کچھ کھا کے جاتے، اور جب عید الاضحیٰ کے لیے جاتے تو بغیر کچھ کھائے پیے آپ نماز کے لیے جاتے۔ یہ مصنون طریقہ ہے، اور جو جس راستے سے جانا ہے اس راستے سے بدل کے راستہ آنا یہ بھی مصنون طریقہ ہے، اور تکبیرات کا اہتمام کرتے جانا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ کھلے میدان میں عید نماز ادا کی جائے۔ اس کا عام طور پہ ہم لوگ ایک تردد ہے ایک زحمت سے بچنے کے لیے کہ کہاں صفیں اٹھائیں گے، کہاں کوئی نہ کوئی موسم کا بھی کوئی نہیں پتہ ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی مسجد میں نماز پڑھ لیں، لیکن مصنون طریقہ تو یہی ہے کہ کھلے میدان میں نماز عید ادا کی جائے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین بھی نماز کے لیے جائیں، اور جو خواتین مخصوص ایام سے گزر رہی ہوں وہ بھی جائیں، نماز میں شامل نہ ہوں لیکن جو مسلمانوں کی دعا ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ تو تھے کچھ قربانی کے فضائل۔ اس میں ایک چیز جو میں اور ایڈ کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کوئی ایسا بھی مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جی کیا ہے جانوروں کے گلے پر چھری چلانا، یہ کیسا وحشیانہ نعوذ باللہ یہ فعل ہے۔ اس کی بجائے غربا مساکین کو گوشت کی بجائے کوئی بچیوں کی شادیاں غریبوں کی کر دی جائیں، کہ ان کو جہیز کا انتظام کر دیا جائے، کوئی ان کے لیے کوئی ان کے بچوں کی تعلیم کا، ان کے لیے کوئی کپڑوں کا انتظام کر دیا جائے، تو بظاہر یہ بڑا دل فریب نعرہ ہے، لوگوں کو، بعض لوگوں کو بڑا یہ اپیل کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کے ابے کا دین ہے کہ جو ان کی بات مانی جائے، دین ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کو غربا مساکین کا نہیں اندازہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے 10 سال ہیں، ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، اور شارع اللہ کے رسول ہیں، کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا قیامت تک کہ وہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی ٹنگ اڑائی کرے اور کوئی اجتہاد کرے اس معاملے میں جو قرآن اور سنت میں نمایاں ہے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے۔ اور پھر ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اگر فرض کریں یہی عمل کر دیا جائے کہ قربانی نہ کی جائے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں، آپ اپنے گرد و پیش دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پر قربانی سے نہ صرف مسلمان بلکہ سے غیر مسلم بھی مستفید ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا میں پورا ملک جو ہے وہاں جانور جو ہیں وہ پالے جاتے ہیں اور پھر وہ پورے اسلامی ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاکستان کو اگر دیکھیں
تو ہمارے پاکستان کے جو وہ علاقے ہیں جہاں اور کوئی روزگار نہیں ہے، وہاں یہ غلہ بانی کا، بھیڑ بکریوں کا جو کاروبار ہے، اونٹوں کا کاروبار ہے، ان لوگوں کے لیے واحد ذریعہ جو ہے یہ جانوروں کا ہے۔ تو اگر اس طرح کر دیا جائے کہ لو جی قربانی نہ کرو، فرض کریں اگر کر دیا جائے، تو سال 2 سال 4 سال کے بعد لوگ یہ پیسے بھی دینا چھوڑ دیں گے اور قربانی بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے یہ خلاف سنت، خلاف دین اور یہ بے دینی کی بات ہے، اس طرح کی بات کرنا کہ جی قربانی کی بجائے کوئی اور نیکی کا کام کر لیا جائے، اس کا کوئی میرے بھائیوں متبادل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جو بات میں دوست آئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ پھر میں چند باتیں جو اس عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں آپ کو کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام دنیا ایام ذی الحجہ، کہ دنیا کے جو افضل ایام ہیں وہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہے۔ قیلا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجلا افر وجہہ فی التراب۔ صحیح الترغیب و ترہیب میں یہ روایت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے جو ایام ہیں ان میں سے سب سے بہترین ایام جو ہیں وہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ کا میں کیا ہوا عمل بھی سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی عمل کیا ہوا اس میں زیادہ ہے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور پھر جان کی بازی لگا دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ اجر میں بڑھے گا۔ باقی کوئی آدمی جو ہے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ نہیں اجر پا سکتا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ جو ایام ہے 10 دن تمام دنیا کے ایام سے محبوب ہیں۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے یہ دن؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اور نہ واپس مال آتا ہے نہ جان ہی واپس آتی ہے، یعنی مال اور جان دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ صرف وہی آدمی ان ایام میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے گا، باقی کوئی ان اعمال سے زیادہ عمل نیکی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کی وجہ بھائیو یہ ہے کہ اس میں یہ مجموعہ جو نیکیوں کا مجموعہ ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں صدقہ ہے، اس میں حج ہے، قربانی ہے، تو یہ چند دن ہیں، یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ نماز ہو گئی، اور اس میں خصوصی طور پہ نماز نوافل کا، تہجد کا، نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ ایک مسنون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے، یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، یہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور خود حدیث پاک میں آتا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک روزے رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحجہ سمیت، تو پھر 10 ذی الحجہ کو یوم النحر ہے، قربانی کا عمل ہوتا ہے، تو یہ جو عمل ہے اس دن اس قربانی کے عمل سے کوئی بڑا عمل نہیں ہوتا۔ تو ان ایام میں ذکر اذکار کرنا، خاص طور پر تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور
صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور امت کو کہنا کہ یہاں کی زمین جو ہے بڑی عمدہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے یہاں شجر کاری کرنا، یہاں پودے لگانا. تو یہ نہیں آدمی جب یہ پڑھتا ہے تو اس طرح یہ شجر کاری ہوتی ہے، جنت میں پودے لگتے چلے جاتے ہیں. پھر صحابہ، بعض صحابہ جو تھے غریب صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما صلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر لوگ ہم سے اجر میں سبقت لے گئے، جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے زائد مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ زیادہ ہم سے اجر پا جاتے ہیں. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو آپ اجر میں ان کے برابر ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ اس کا اہتمام کیا کریں. اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالبتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے جو اللہ کو رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن کل قیامت والے دن میزان پر بڑے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بڑے یقیناً ہے، حقیقت ہے، آرام سے بندہ ان کو کہہ لیتا ہے، کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملا ما بین السماء والارض. یہ کلمات ادا کرنے سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ بات سائنٹیفک ہے، سائنٹیفکلی اپرووڈ ہے کہ یہ فاصلہ آج تک سائنس اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے، یہ فاصلہ آج تک سائنس میئر کرنے سے عاجز ہے. آج تک یہ فاصلہ کوئی میئر نہیں کر سکا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فاصلہ جو گیپ ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے. تو اس لیے کم از کم درجے میں یہ کہوں گا کہ نوافل نمازیں اگر آپ پڑھ سکیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن کم از کم فرض نمازیں جماعت سے نہ چھوڑیں. یہ زندگی میں اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہوگی کہ آپ نماز چھوڑ دیں ان ایام میں. اور تلاوت کثرت سے کریں، ذکر اذکار میں نے آپ کو بتا دیا وہ کریں، اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.